والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے لطف و احسان سے اور رب کریم کی توفیق سے آج ہم سب ماہانہ محفل ذکر، درس قرآن اور ختم قادریہ کی مبارک ماہانہ محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور سورہ ہے سورہ الاحزاب۔ اس میں سے ایک ایسی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی جس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے کثرت سے اپنے ذکر کی تلقین فرمائی، تعلیم دی، حکم دیا، اور رب کریم نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کرو، ذکراً کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرنا، فسبحوہ، اور اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تین باتیں اس آیت مقدسہ میں بیان کی گئی۔ پہلی بات حکم ہے اذکر اللہ، کہ اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو۔ دوسری بات بیان کی گئی ذکراً کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو، ذکراً کثیرا، ایسے ذکر کیا کرو کہ بہت زیادہ ذکر، اللہ کو ایسے یاد کیا کرو کہ بہت زیادہ یاد کرنا سمجھ میں آئے۔ دو باتیں یہ بیان کی گئیں، اور تیسری بات بیان کی گئی فسبحوہ، کہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ ہے،
جب بھی قرآن مجید میں تسبیح کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد سبحان اللہ کے مبارک لفظ ہیں۔ فسبحوہ، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اس کی تسبیح کا اعلان کیا کرو۔ فسبحوہ، کیونکہ سبحان کا معنی ہے پاک، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے پاک۔ سبحان اللہ، اس کا معنی ہے اللہ پاک ہے، تو اس کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے اللہ کریم کی پاکی بیان کیا کرو۔ قرآن مجید کے پرانے ترجمے اردو کے آپ نکال کے پڑھیں تو وہاں اس آیت کا یہی معنی کیا گیا ہے، فسبحوہ، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، یعنی سبحان اللہ یہ وہ مبارک لفظ ہے جس کی طرف اللہ کریم نے توجہ دلائی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود بے نیاز رب حکم دے رہا ہے، فسبحوہ، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، تیسری بات جو بیان کی گئی، بکرتم و اصیلا، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو اور شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یہاں صبح اور شام سے مراد مفسرین کرام نے دو وقت بیان کیے ہیں، ایک طلوع آفتاب، ایک غروب آفتاب، کہ جب سورج نکل رہا ہو، اور ایک وہ وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ یہ دو وقت ایمان والوں کے لیے اتنے قیمتی ہیں، اتنے گراں مایہ ہیں، اتنے گراں قدر ہیں کہ بے نیاز رب خود حکم دے رہا ہے کہ وہ وقت جب سورج نکل رہا ہو اور وہ وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو تو تمہاری زبانوں پر یہ مقدس کلمات جاری ہونے چاہیے۔ وہ مقدس کلمات بیان کیے گئے تسبیح، یعنی سبحان اللہ کے مبارک جو الفاظ ہیں، یہ طلوع آفتاب کے وقت بھی اور غروب آفتاب کے وقت بھی ایمان والوں کی زبان پر جاری ہونے چاہیے، اس کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں آیات عدیدہ ہیں جن میں ذکر کی تعلیم، تلقین اور حکم بیان کیا گیا۔ ان کثیر آیتوں میں سے ایک آیت مقدسہ جو سورہ بقرہ میں ہے، یہ سورہ الاحزاب کی آیت ہے جس کو ہم نے آج پڑھا۔ دوسری آیت جو ہے وہ سورہ البقرہ میں ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اگر لغوی معنی بیان کیے جائیں تو پھر معنی یوں بنتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ڈکشنری میں لغت میں ذکر کے معنی ہیں کسی بھولی ہوئی چیز کو بار بار ذہن میں لانا، کسی بھولی ہوئی چیز کو بار بار ذہن میں لانا اسے کہتے ہیں ذکر عربی لغت کے اندر۔ لیکن اصطلاح شریعت میں ذکر کا معنی ہے اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ اصطلاح شریعت میں ذکر کا معنی ہے اپنے اللہ کو یاد کرنا، یعنی اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اس کا تعلق مومن کے دل سے ہے، اس کا تعلق مومن کے دل سے ہے۔ یاد الہی اور ذکر الہی، اس کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی تیسری آیت سے میں اور آپ مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذکر الہی
اور محفل ذکر کا اہتمام اور انعقاد یہ اہل ایمان کے لیے کتنا نفع بخش ہے، یہ اس آیت کے اندر مضمون بیان کیا گیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا کا معنی ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دل قرار پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل کا اطمینان، اسے سکون قلب کہہ لیں، اسے طمانینت قلب کہہ لیں، اس کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے کہ ذکر الہی اس سے دل چین پاتا ہے، دل قرار پاتا ہے۔ کچھ ایسی ادویات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میڈیسن سے، اس دوائی سے دماغ کو تقویت ملے گی اور دل کو تقویت ملے گی۔ کچھ ایسے عرق ہیں وہ کہتے ہیں یہ عرق پئیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ طاقت پکڑے گا، یہ خمیرہ کھائیں گے تو دماغ طاقت پکڑے گا۔ بے نیاز رب نے فرمایا کہ دل جو ہے اس کی طمانینت، اس کا سکون وہ تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب آدمی کو بھوک لگتی ہے، بھوک، تو وہ فوراً کہتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے ملے، تو ویسے ہی جو چیز پڑی ہوگی اٹھا کے منہ میں ڈالنا شروع کر دے گا۔ جب جسم تقاضا کرتا ہے، جسم جب تقاضا کرتا ہے پھر آپ ہاتھ بڑھا کر پانی پیتے ہیں، جسم جب تقاضا کرتا ہے آپ چائے بنوا کے پیتے ہیں، جب جسم تقاضا کرتا ہے آپ جوس پیتے ہیں، کیونکہ جسم کا تقاضا ہے۔ اگر کھانے کے لیے طبیعت غالب ہو تو آپ پھل لے آئیں گے، کھانا کھائیں گے، مختلف چیزیں جو ان کا تعلق کھانے پینے سے ہے ان کی رغبت دل میں پیدا ہوگی، اور جب آپ کھا پی لیں گے تو آپ کو سکون ہو جائے گا، آپ کا جسم جو ہے وہ بالکل سکون میں ہوگا، کیونکہ اسے طاقت ملی ہے، توانائی ملی ہے، قوت ملی ہے، کس سے؟ غذا سے۔ اسی طرح انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک روح اور جسم۔ انسان مرکب ہے جس دو چیزوں سے، ایک جسم اور ایک اس کی روح۔ جب تک روح قائم ہے پھر لوگ آپ کو سلام بھی کریں گے، آپ کے پیچھے پیچھے بھی بھاگیں گے، اور جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر آپ کو اٹھا کر خود ہاتھوں سے زمین کا گڑھا کھود کے دفن کر دیں گے۔ روح اور جسم کا تعلق کتنا مضبوط ہے کہ جب تک یہ تعلق قائم رہتا ہے تو ہر کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے، عزت کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو سگا بیٹا جو ہے باپ کی گلیے گڑھا کھودتا ہے، سگا بیٹا کفن لے کے آتا ہے، اور گھر والے کہتے ہیں جلدی کرو لیٹ ہو رہی ہے، کوئی ایک دن بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک چیز رہ گئی اور ایک چیز جسم سے نکل گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی ہے، نکل گئی ہے۔ جب روح نکل گئی تو جسم کیا ہو گیا؟ مردہ۔ تو جسم کی غذا کوئی بندہ اس سے غافل نہیں ہوتا، جسم کی غذا سے کوئی غافل نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے وہ ناشتہ کر رہا ہے جی، بریک فاسٹ ہے، یہ لنچ ہے، یہ ڈنر ہے، وہ 3 وقت اس کے کھانے کی حاجت و ضرورت ہے، تو اس کے لیے وہ جسم کی توانائی کے لیے اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میں اور آپ، ہم
ہماری جتنی توجہ ہے الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو روح کی غذا کی طرف توجہ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے محنت و کوشش اور رغبت بھی رکھتے ہیں، ان لوگوں کو نکال کر ان لوگوں کو، باقی سب کے سب کی دوڑ لگی ہے جسم کو طاقتور کرنے کی۔ بندہ کمزور ہو جائے، بیمار ہو، تو پھر ڈاکٹروں سے، حکیموں سے پوچھتا ہے مجھے کچھ ایسی غذا بتائیں جس سے میرے جسم میں تقویت آئے۔ وہ کہیں گے دیسی مرغی کا شوربہ پیو، اسے یخنی پلاؤ تاکہ اس کے جسم کو طاقت ملے۔ تو جسم کی طاقت تو ہر کسی کو مرغوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تو مرکب ہے روح اور جسم کا، تو مرکب ہے روح اور جسم کا۔ جسم کی غذا کے پیچھے تیری دوڑیں لگی ہیں اور روح کو تو نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اس کی بھی کوئی غذا ہے کہ نہیں ہے؟ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سوچے گا، یعنی تھوڑا سا غور کریں نا۔ ایک ہے جسم کی غذا، ایک ہے روح کی غذا۔ کیا روح کی غذا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ روح کی غذا اللہ کا، اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب حلقہ ذکر ہوتا ہے، آپ منفرد طور پر یعنی انفرادی طور پر اکیلے بیٹھ کے گوشہ خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر، آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اب گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے جب اپنے اللہ کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روح کو تسکین حاصل ہوگی، روح کو سکون ملے گا۔ جیسے جسم کو سکون ملتا ہے، روح کو بھی سکون کی ضرورت ہے، اور اس کی تسکین ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے نمازی لوگ جو صحیح معنوں میں نمازی یعنی ظاہری اور باطنی آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کی تکمیل کے بعد جب دعا کر کے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں بہت سکون ملتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سارا بوجھ اتر گیا، ہمارا سارا، وہ کہتے ہیں بندہ فریش ہو جاتا ہے، فریش۔ کیوں؟ وہ نماز کے اندر اتنی لذت ہے، نماز کے اندر اتنی لذت لینے کے لیے پھر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا پڑے گا۔ رکوع سجود تو سبھی کر رہے ہیں، رکوع سجود تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن کسی کی نماز نفع دے رہی ہے، کسی کی نماز جو ہے وہ اسی طرح اس کو غفلت میں وہ ہے، اس کو وہ چیز حاصل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ فرق ہے کہ جسم کی غذا کے لیے کتنا انتظام، کتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن روح کی غذا کے لیے جو ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، جس پر دلیل میں قرآن مجید کی اس آیت سے لا رہا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی خبر جب آتی ہے تو لکھا ہوتا ہے حرکت قلب، حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گیا۔ وہ دل کی دھڑکن کا نام ہی تو زندگی ہے، تو دل کی دھڑکن جو ہے اور دل سا، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی جو ہے۔ دوسری میں بات حدیث شریف سے عرض کروں گا کہ جیسے میں نے یہ عرض کیا جسم کے تقاضے اور روح کے تقاضے، جسم کے تقاضے تو ہر کوئی پورے کر رہا ہے، بلکہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ اس سے غافل نہیں ہے، لیکن جو روح کی غذا ہے اس کے متعلق حدیث شریف، قرآن کی آیت کے بعد حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ جیسے جسم میلا ہوتا ہے، ہاتھ گندے ہو جائیں صابن سے دھوئیں گے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، سفر سے آئے ہیں، صابن سے ہاتھ منہ دھوئیں گے آپ، گرد و غبار صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح لباس میلا ہو، آپ کپڑے چینج کرتے ہیں، لباس تبدیل کرتے ہیں، کپڑے میلے ہو گئے
ہر چیز کی طہارت، صفائی اور ستھرائی کا اہتمام ہے۔ دکان کو روزانہ صبح صفائی کر کے بیٹھیں گے، دفتر میں ملازم رکھا ہے جو آفیسر کے آنے سے پہلے دفتر کی صفائی اور سیٹنگ کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں تقریباً وہ بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کا مکمل جواب اس حدیث شریف کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، ہر چیز زنگ آلود ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے کہ ہر چیز کو زنگ بھی لگتا ہے، ہر چیز میلی بھی ہوتی ہے، ہر چیز میلی بھی ہوتی ہے۔ تو جب کوئی چیز میلی ہو جائے، جس چیز کو زنگ لگ جائے، اس پہ گرد و غبار پڑ جائے، تو اس کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہے۔ محض گرد و غبار ہے، کپڑے سے جھاڑ دیں گے، داغ لگا ہے تو پانی کا سہارا لے کے کپڑا پانی میں بھگو کے داغ کو مٹائیں گے، ایسے ہی ہے۔ تو ہر چیز کی صفائی ستھرائی کا انتظام الگ الگ ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح بندے کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے، بندے کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ یہ چہرے پہ گرد و غبار پڑتا ہے گلیوں بازاروں سے اڑ اڑ کے، دل پہ زنگ آتا ہے گناہوں کی گرد و غبار سے، اللہ کریم کی نافرمانی سے، رسول کریم کی نافرمانی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم پر بھی گرد و غبار ظاہری طور پہ محسوس ہوتا ہے، جب گھٹا مٹی اڑتا ہے، تو جب دل پہ زنگ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے گناہوں کی آلودگی، نافرمانیوں کی آلودگی۔ تو اس کی بھی کوئی صفائی ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالش ہے۔ فرنیچر میلا ہو جائے، پرانا ہو جائے تو پالش کراتے ہیں جی۔ تو حضور نے فرمایا ہر چیز کی میلے کچیلے ہونے پر اس کی پالش ہے۔ پینٹ کرواتے ہیں گھروں میں، دروازوں کو پینٹ کراتے ہیں، کہتے ہیں بڑی دیر ہو گئی، دیواراں گندیاں ہوئی ہیں نا، بچیاں لکیراں ماریاں، ان کراؤے دوتے۔ تو ہر چیز کی صفائی ستھرائی ہے۔ حضور نے فرمایا دل جب میلا ہو جائے، دل پر گرد و غبار پڑ جائے، دل پر میل جم جائے، زنگ آلود ہو جائے، تو فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ اچھا، پالش کا معنی ہے کسی چیز کو چمکانا، پالش کا معنی ہے، پالش اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ چیز چمک جائے گی۔ میں نے اتنے کوٹ کیے، آخری کوٹ میں جو ہے وہ پالش والا کروں گا، پھر اس میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، میں اسے پالش کروں گا، اس میں آپ کو چہرہ نظر آئے گا۔ وہ کاریگر جب آتا ہے کہتا ہے جی تو میں 4 کوٹ کیتے، 2 کوٹ اور کرنے، پھر آخری فائنل کوٹ پالش دا ہونا ہے، وہ چمکائے گا تہاڈیاں دیواراں تے دروازے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ظاہری چمک دمک کے لیے پالشیں ہیں، رنگ و روغن ہے، دل کی پالش، یعنی دل چمکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے چمکتا ہے، دل چمکتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو ہر چیز کو چمکانے کے لیے دوڑیں لگی ہیں، طاقتور کرنے کے لیے دوڑیں لگی ہیں۔ تو اس لیے روح کی طاقت جو ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے، روح کو مزید طاقتور کرنے کے لیے پھر کیا ہے؟ نماز ہے، 5 وقتہ، قرآن مجید کی تلاوت، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام، تسبیح، تحمید اور تحلیل اور تکبیر، یہ 4 چیزیں آج کے درس قرآن میں یہ 4 چیزیں سیکھ کے جائیں۔ ایک ہے اللہ کی تسبیح، وہ ہے سبحان اللہ۔ ایک ہے تحمید، اللہ کی حمد، اس کے لیے لفظ ہیں الحمدللہ۔ ایک ہے تکبیر،
اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ تکبیر کا معنی ہے اللہ کی، اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، الحمدللہ یہ تحمید ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو مسلمان کے رگ و ریشے میں رچ بس جانی چاہیے۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں جس سے آپ کی روح طاقت پکڑے گی، جس کے لیے روح طاقتور ہوگی، دل چمکے گا، دل روشن ہوگا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں بزرگ کی صحبت پائی، فلاں بزرگ کے زمانے میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، زیارت کرتا تھا، ذکر لیتا تھا، ذکر پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، میرا دل روشن ہو گیا۔ میرا دل یعنی دل چمکا ہے تو اس کے لیے کوئی پالش کو لوشن کریم نہیں ہے، دل چمکتا ہے اللہ کے ذکر سے، دل چمکتا ہے اللہ کے۔ حضور نے فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرٌ، دلوں کی پالش تو اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ محفل ذکر ہر مہینے جو اس جامع مسجد میں منعقد ہوتی ہے، جس میں آپ تشریف لائے ہیں، اس کے انعقاد کا مقصد وحید یعنی ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، روح طاقتور ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ذکر کی محفل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ایک محفل جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، وہ گھر میں ہو، وہ مسجد میں ہو، اللہ کریم کے ذکر کی ایک محفل، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہاں لفظ ہیں المجلس الصالح، المجلس الصالح، ایک مجلس بھی پاک ہوتی ہے مسجد کی، اور مجلس اور محفل کا ماحول بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ مسجد پاک جگہ ہے اور اس میں ماحول بھی پاک ہو، ذکر بھی پاک ہو، تو پھر آنے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک ہونے سے رہ جائے؟ اور ہر محفل کے درجے ہیں، درجات ہیں۔ کچھ ایسی محافل ہیں وہاں آپ کو نورانی چہرے نظر آئیں گے، وہاں چہرے بھی چمکتے ہوئے، ماحول بھی پاکیزہ، صحبت بھی پاکیزہ۔ اگر پھولوں والی دکان ہے، آپ پھول نہ خریدیں، جتنی دیر اس کی دکان پہ بیٹھے رہیں گے گلاب کے پھولوں کی خوشبو تو آتی رہے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خوشبو نہ آئے۔ عطار کی دکان پہ عطر بیچنے والا ہے، اس کے پاس خریدے نہ، بھلے نہ خریدے، بیٹھ جائیں، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے خوشبوؤں سے دماغ اور دل مہکتے رہیں گے۔ تو جب دنیاوی معاملات میں جسم کی تسکین اور اس کے لیے یہ ساری معاملی چیزیں اور معاملات ہیں، تو دوستو سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج کے درس قرآن میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ غور کریں کہ روح کی غذا کا بھی اہتمام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کی ایک مثال بزرگوں نے کتاب میں لکھی ہے۔ اکھاڑے میں جب پہلوان پہلوانی کرتا ہے نا، جو لوگ پہلوان ہیں لنگوٹا کس کے وہ میدان میں اترتے ہیں، پھر کشتی کرتے ہیں پہلوان، بزرگوں نے لکھا ہے وہ سردائیاں پیتے ہیں، دوری ڈنڈا رکھا ہوتا ہے، بادام رگڑتے ہیں، خشخاش گریاں ڈال کے رگڑے لگاتے ہیں، اور کوٹھے پیتے ہیں۔ کوٹھے کون؟ پہلوان، غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ روح کے پہلوان ہیں، روحانی پہلوان ہیں، روحانی پہلوان ہیں۔ لہم البشرا، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، ولیوں کے لیے کیا ہے؟ بشرا، لہم البشرا، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے بشرا، بشرا کا معنی بشارت۔
اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نیک خواب. نیک جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں انہیں پھر نیک خواب آتے ہیں، انہیں نیک خواب آتے ہیں، احوال، بلندی درجات ان کو خواب میں دکھائے جاتے ہیں، سکھلائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. جس سے امت کے وہ لوگ جن کو خوش نصیب نیک خواب آتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، خواب میں غلاف کعبہ کو دیکھا ہے، مسجد کو دیکھا ہے، باغ کو دیکھا ہے، پھل فروٹ دیکھا ہے، سبزیاں دیکھی ہیں، سبز باغ دیکھے ہیں، لہلہاتا ہوا کھیت دیکھا ہے، دریا چلتا ہوا دیکھا، صاف پانی. خواب میں صاف پانی دیکھنا، ستھرا پانی، یہ ساری کس کی علامتیں ہیں؟ برکتوں کی، خیر کی، سلامتی کی، عافیت کی ساری علامتیں. مسجد کو دیکھا ہے، خواب میں کسی بزرگ کو دیکھا ہے، کوئی اچھی جگہ دیکھی ہے، تو یہ بشرا امت کو بشارتے ہیں نیک خواب. تو اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ اللہ کا، بولو اللہ کا ذکر. ایک ذکر الہی کی ایک محفل 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ. قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کیا. تو آج کے درس میں جو سبق ہم پڑھ کے یہاں سے ذکر کی طرف آ رہے ہیں وہ غور سے سن لیں. 4 چیزوں سے کبھی غافل نہ ہو، 4 چیزوں سے کبھی غافل. ایک تسبیح، ایک تحمید، ایک تکبیر، ایک تحلیل. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے، اس راز کو ذرا غور سے سنیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں. اس پر اعتراض ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے، کیوں کرتے ہو ذکر نماز کے بعد؟ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی پالش ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ایک حدیث میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل الذکر، یہ حدیث شریف میں ہے کہ فضیلت والا ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے نماز کے بعد یہ ذکر کیا جاتا ہے جس کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ افضل الذکر. دعائیں آپ بھی کرتے ہیں، دعائیں میں بھی کرتا ہوں، سب دعا کرتے ہیں، لیکن نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ سب سے فضیلت والی دعا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. حضور نے فرمایا سب سے فضیلت والی دعا ہے الحمدللہ. جب بھی کوئی اللہ کی نعمت ملے تو الحمدللہ. یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کو چھینک آئے نا، چھینک، تو حدیث شریف میں ہے جب آدمی کو چھینک آئے تو وہ فوراً پڑھے الحمدللہ. کیا پڑھے؟ اس کا تعلق سارا دماغ کا، ذہن کا بوجھ چھینک سے اتر جاتا ہے، تو فوراً پڑھنا چاہیے. اور جو سننے والا ہے کہ اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ پڑھا ہے، تو حدیث شریف میں سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر اپنی رحمتیں نازل. تو افضل الدعاء الحمدللہ. تسبیح کی فضیلت، تکبیر کی فضیلت یہ اس حدیث میں سمجھ آئے گی. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور میں کوئی اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑھاپا آ گیا، جسم کمزور ہو گیا، نکاہت، ویکنیس آ گئی جسم میں. اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ گلنا نہیں رہی ہوں، وہ گلنا ہوں، بڑھاپا آ گیا، سی بوڑھے ہو گئے ہیں. تو یہ عرض کیا حضور میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے کوئی آسان سا بتائیں، آسان سوکھا، آسان سا اور سوکھا سا وظیفہ بتائیں. لمبی چوڑی تسبیحیں پڑھنے کے میں قابل نہیں رہی. میں نے آپ کو 100 نفر روز پڑھے اگر، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، لمبی چوڑی عبادت وظیفے کے جسم نہیں ساتھ دیتا، مجھے آسان سا سوکھا سا عمل بتا دیں. حضور نے فرمایا تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تو عمل وہ شروع کر دے
تو تجھے کسی عمل اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھا کر سبحان اللہ، ایک دن میں صرف 100 مرتبہ، پورے دن میں 100 مرتبہ کسی وقت سبحان اللہ، 100 مرتبہ پڑھا کر الحمدللہ، 100 مرتبہ پڑھا کر اللہ اکبر، 100 دفعہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ہے تیسرا کلمہ، یہ ہے الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب تیسرا کلمہ ایک تسبیح 100 دفعہ پڑھیں گے، سبحان اللہ بھی 100 دفعہ پڑھا گیا، الحمدللہ بھی 100 مرتبہ پڑھا گیا، اللہ اکبر بھی 100 مرتبہ پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ بھی 100 مرتبہ۔ یہ جامع ذکر ہے، یہ جامع ذکر ہے جس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی۔ یہ آج کے درس میں ہم باتیں سیکھی ہیں، کچھ ذہن میں باتیں آئی ہیں، تو اب عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے ہو جو خود کیوں نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو خود تو میں عمل نہ کروں، سب سے پہلے دین کو لانے کی ضرورت ہے اپنی ذات پر۔ یہ میری بات آج دل پہ لکھ لو، دین کو کہاں لانے کی ضرورت ہے؟ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اور آپ اگر دین لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں اور آپ اپنی ذات پہ دین لائیں، اس کے بعد پھر دین کہاں لانا ہے؟ اپنے گھر میں۔ اپنے ذات میں بھی دین نظر نہ آئے، گھر میں بھی دین نہ نظر آئے، تو پھر اس کو لا کے جانا کدھر ہے پھر؟ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اکیلے بیٹھ کے سوچنا میں بہت کچھ کہہ گیا، جو کہنا تھا کہہ دیا اور بہت کچھ کہہ گیا۔ دین سب سے پہلے کہاں لاؤ؟ میں سب سے پہلے اپنی ذات پر، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں۔ معاشرے کا مقام تو بعد میں آتا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو صحیح کریں۔ اس لیے اس وقت دوستو سب سے بڑی بات جو ہے عمل کی ہے۔ بے عملی کی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں اور اس نے ہماری تباہی پھیر دی ہے۔ اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ رجوع اللہ، اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، ذکر کیا کریں، اور ذکر کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت 5 وقت کی نماز ہے۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور یہ حدیث شریف جو روح کی طاقت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری روح طاقتور ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا عمل ہمارے دین میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، وہ ایسے ہے جیسے ساری رات اللہ کی عبادت و ذکر میں رہا ہے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، فجر کی نماز با جماعت، ساری رات سوئے رہو، ساری رات سوئے رہو، نیند کے مزے لو۔ حدیث شریف میں ہے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے۔ یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جن کا حضور نے فرمایا خاص طور پر یہ پابندی سے جب کریں گے آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ جو کہتے ہیں پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیاں، جن چیزوں سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں۔ یہ ایسا مبارک عمل ہے جس سے خیر ہی خیر، جس میں برکت ہی برکت، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ آؤ میں اور آپ اللہ کریم سے دعا کریں، اللہ کریم سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم عمل کرنے پہ پابند ہو جائیں پھر اپنے بیوی بچوں کو عمل کرنے کے لیے انہیں پابند کریں، پھر اپنے دوست احباب کو، دوسرے لوگوں کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ جب حضور کو حکم ہوا تھا نا تبلیغ دین حضور نے شروع کی تھی، تو قرآن میں ہے وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے محبوب جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں نا، قریبی تعلق والے لوگ، سب سے پہلے ان سے آغاز کریں۔ سب سے پہلے حضور تو نبی ہیں، رسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے،
اس کے بعد دوسرے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ لہذا اپنے اہل و عیال کی طرف توجہ دینا، انہیں بھی نیکی کے ماحول میں جوڑے رکھنا، اس کا بڑا نفع ہے۔ بات عمل کی ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اب مختصر سا حلقہ ذکر ہوگا، اس کے بعد نماز عشاء اپنے وقت پر ہم پڑھیں گے، باجماعت سنتیں بھی پڑھیں گے۔ مختصر سا ذکر ہے، اس میں سب شامل ہو جائیں۔ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو